السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، درس مثنوی کے درس نمبر 7 میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ درس نمبر 6 کا جو ہمارا آخری شعر تھا وہ یہ تھا: در نیابت حال پختہ ہیچ خام، پس سخن کوہتا بایت والسلام۔ اب اس شعر کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کا جو ہمارے درس کا پہلا شعر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ملاحدہ: باد در جو شش گدائے جوش ماست، چرخ درگر دش اسیر ہوش ماست۔ مولانا فرماتے ہیں شراب کی مستی یا جوش ہمارے جوش یعنی عشق کا سائل ہے، اور آسمان کی گردش ہمارے ہوش کی قیدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں دنیا در نیابت حال پختہ ہیچ خام کے بعد مولانا فرماتے ہیں ہم وہ عشق کے مقام و مستی کے حال پر ہیں کہ شراب کا جوش و مستی ہمارے سامنے ہیچ ہے، کیونکہ ہمارے اوپر عشق الہی کا غلبہ ہے۔ اور اگرچہ آسمان سیر و گردش میں سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے کہ آدمی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، زمین کی سیر کرے گا، ہوائی علاقے میں سیر کرے گا، اس کے آگے عاجز ہے، مگر انسان کامل اہل اللہ پر رب کائنات کی محبت کا وہ غلبہ ہوتا ہے کہ وہ قیود کو توڑ کر آسمانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، آسمانوں کے دروازے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے گئے۔ آپ نے وہ حدیث معراج سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگر آسمانوں کے دروازے حضور کے لیے کھولے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ تک گئے، پھر اللہ کی مرضی ہوئی تو سدرہ کے آگے بھی تشریف لے گئے۔ اور روحانی طور پر کئی انسان کامل ہیں جو روحانی طور پر آسمان کو بھی عاجز کر دیتے ہیں، یعنی ان کے سامنے اس کی گردش بھی عاجز ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس موقع پر غالب نے بڑا اچھا شعر کہا۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کوئی اگر عمارت ہو تو اس کے دروازے ہوتے، اس میں آنا جانا ہوتا ہے اس دروازے سے، کوئی محل ہو، عمارت ہو، بلڈنگ ہو، اس کا ایک دروازہ مقرر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ غور فرمائیے، غالب کہتے ہیں اس شہ کی امت میں ہوں کیوں ہوں میرے کام بند، واسطے جس شہ کے گنبد بے در کھلا۔ آسمان کو تو دروازہ نہیں تھا، وہ بے در والا گنبد تھا، بغیر دروازے والا گنبد تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جو انسان کامل ہوتا ہے، شراب کی مستی بھی اس عاشق کے سامنے ہیچ ہے، اس کی سائل ہے، اس کی گدا ہے، اور آسمان کی گردش اس کے ہمارے ہوش کی قیدی ہے۔ ہمارے پاس وہ ہوش ہے، وہ بلندی ہے، وہ پرواز ہے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں باد از ما مست شد نے ما ازو
قالب از ما هست شد نه ما ازو. فرماتے ہیں شراب ہم سے مست ہوئی نہ کہ ہم اس سے، جسم خاکی کا وجود ہم سے ہوا نہ کہ ہم اس سے۔ انسان کامل سے شراب مست ہوئی نہ کہ ان کو وہ شراب کو مست کر سکی، نہ کہ وہ ان کو جو ہے شراب مست کر سکی، کیونکہ انسان کامل کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مومن کا جھوٹا شفا ہے، کیوں اس کا جھوٹا دنیا سے غافل کر کر خدا کا وصال دیتا ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب سی معلوم ہوگی کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، مومن کا جھوٹا جو ہے وصال الہی دیتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صوفیہ ایسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی تشریف لائے، لا کر کہنے لگے فقیر کو کچھ کھانے کے لیے دیجئے، فقیر بھوکا ہے پیاسا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگوروں کا خوشہ پیش کیا، حضرت ابراہیم قندوزی وہ انگوروں کا گوشہ تناول فرمائے، وہ انگور تناول فرمائے۔ اس کے بعد جاتے وقت اپنے آپ کے پاس جو تھیلا لگا ہوا تھا، جو تھیلی لگی ہوئی تھی، اس میں سے ایک ٹکڑا کھیلی کا نکالا، اسے چبایا اور کہا اسے کھا لو۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ ٹکڑا کھایا تو جب تک وہ حسن سنجری تھے، لیکن وہ جب ٹکڑا کھایا تو ایک ایسی کیفیت بدلی، اندر ایک ایسی عشق الہی کی آگ لگی کہ اللہ کی محبت میں آپ نے اپنے باغ کو خیرات کر دیا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے، اللہ کے راستے میں نکل پڑے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا، وہ ولایت عطا فرمائی، اور اللہ کے کرم سے وہ سلطان ہند ہوئے، غریب نواز ہوئے، معین الدین اجمیری کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ نے وہ کرم فرمایا۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یہ واقعہ ہوا کہ ایک اللہ والے کا جھوٹا یہ کیفیت پیدا کر دیا، یہ کیفیت کو بدل دیا، یہ حالت کو بدل دیا، کیونکہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ اب مومن کے ہونٹوں سے کوئی چیز لگ جائے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا شراب ہم سے مست ہوتی ہے، ہم شراب سے نہیں ہوتے، کیوں؟ یہ شراب کون سی شراب ہے؟ یہ کوئی دنیاوی شراب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حب الہی کی شراب کی بات ہو رہی ہے کہ پینے شراب بھی مست ہو رہی ہے، ہم بھی مست ہو رہے ہیں۔ جسم خاکی جسم خاکی تو ہمارے لیے بنایا گیا، نہ کہ اس کے لیے ہم۔ تو جب جسم خاکی ہمارے لیے بنایا گیا تو ہم تو اس کے لیے نہیں بنائے گئے، وہ ہمارے لیے بنایا گیا، تو جو چیز ہمارے لیے بنائی گئی ہے وہ ہمارے تابع رہے۔ تو معلوم ہوا روح کے تابع جسم کو ہونا چاہیے، نہ کہ روح کو جسم کے تابع ہونا چاہیے۔ اب روح اگر جسم کے تابع آ جائے، روح اگر جسم کے تابع ہو جائے تو اسفل سافلین کی منزل میں چلے جائے گی، کیونکہ جسم کے تقاضے انا، تکبر، شہوت، غرور، یہ ساری چیزیں ہیں، اور روح تو رفاقت الہی چاہتی ہے، رفاقت خدا چاہتی ہے۔ جب بھی اس کی جسم جب روح کے تابع ہو جائے اور وہ بھی رفاقت خدا چاہے، وہ بھی رفاقت خدا چاہے، کیونکہ وہ روح کے تابع ہو گیا ہے۔ اب جب روح کے تابع ہو گیا ہے تو وہ بھی رفاقت خدا کی چاہنے لگے گا۔ اب یہ رفاقت ملے گی کیسے؟ جسم میں وہ کیفیت پیدا کیسا ہوگی؟ تو فرمایا گیا اس کے لیے توجہ کرنا پڑے گا۔ کس چیز کی توجہ کرنا پڑے گا؟ جس طرح روح پر فیضان رحمان ہے، اسی طرح جسم کے دروازوں پر، جسم کے اعضاء پر، ہمارے جسم پر روح فیضان رحمان کے دریا یا اس کی بارش میں اس کو بھگانا پڑے گا۔ اب وہ کیسا بھیگے گا؟ وہ ذکر الہی سے بھیگے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھیگے گا۔ جب روح اور جسم دونوں کا مشن ایک ہو جائے
دونوں کا مشن ایک ہو جائے. جیسا کہ میں ایک آپ سے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پلین جو ہے، یہ ایک عام مثال آپ کو دے کے سمجھا رہا ہوں. ایک پلین ہے، پلین جو ہے 4 گھنٹے میں سعودی عربیہ چھوڑ دیتا ہے، یقیناً چھوڑ دے گا. ٹرین ہے 12 گھنٹے میں بمبئی چھوڑ دیتی ہے، یقیناً چھوڑ دے گی. مگر کیا ایسے شخص کو وہ چھوڑے گا کہ جس کا ایک پیر جہاز کے دروازے کے اندر ہو اور ایک پیر جو ہے باہر اسٹیپس پر ہو، سیڑھیوں پر ہو؟ پلین چالو ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 50-50 ہے، ادھر آدھا ہے ادھر آدھا ہے. کیا وہ ٹرین اسے بمبئی پہنچا سکے گی کہ جس کا ایک پیر دروازے کے اندر ہو اور ایک پیر جو ہے پلیٹ فارم پر ہو؟ نہیں پہنچا سکے گی. دونوں کے بیچ وہ پس جائے گا، دونوں کے بیچ وہ کیفیت میں آ جائے گا. تو حاضرین کرام، جب روح اور جسم کا سفر اور ٹارگٹ ایک ہو جائے، فیضان رحمان ہو جائے، رحمان کا فیضان حاصل کرنا ہو جائے، تو اب اس کی جسم سے بھی کثافت چلی جاتی ہے، اب اس کے جسم میں بھی لطافت پیدا ہو جاتی ہے، اب اس کے دل کے دروازے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سر پر، خفی پر، اخفا پر انوار الہی کی بارش شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس پر توجہ سروح کے اثر کو جسم پر ڈالنا ہوگا تاکہ یہ بھی اپنی کثافت کو چھوڑ دے اور لطیف ہو جائے. اس روح کا جو فیضان ہے وہ جسم پر بھی منتقل کرنا ہوگا، روح کی صحبت میں جسم کو رکھنا ہوگا. اب روح اور جسم، اگر کیونکہ روح تو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتی ہے، رفاقت چاہتی ہے، اب جسم پر جو ہے کثافت موجود ہے، اب جسم کی کثافت آپ دور نہیں کر سک رہے ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ شیخ کامل کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کو راہ بتائے، وہ آپ کو طریقہ بتلائے. اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں برسمائے راست ہر کس چیز نیز، طامئے ہر مرغ کے انجیر نیز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے ہیں سچی بات سننے کی ہر کسی کو طاقت نہیں ہے، انجیر ہر پرندے کی خوراک نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں اے پسر، اے بیٹے، سچی بات سننے کے لیے سچائی و صداقت کی طاقت بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے موافق بات سننا چاہتا ہے. حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ سچی بات کہو اگرچہ کڑوی لگے، لیکن اس کو صبر کرنے کے لیے صداقت والے دل بھی چاہیے. جس طرح ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح ہر بشر سچی بات سننے کا اہل بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا گیا یکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے سامنے ان کے عقل کے مطابق بات کرو، کیونکہ اگر ہائی لیول بات اگر کر دی جائے، اگر سامنے والا اس بات کو سننے کا اہل نہ ہوگا. اب جو درس مثنوی مولانا روم دیا جا رہا ہے یہ عمومی طور پر دیا جا رہا ہے، اس کے اور رموز و نکات کو جو ہے نہیں پیش کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عوام اور خواص سب میں جا رہا ہے، لیکن جب خواص کی بات آئے گی، جب خواص کی محفل ہوگی، جب خواص میں یہ بات سنائی جائے گی، تو اس میں اور لطیف نکات پیش کیے جائیں گے، اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں اور کیا کیا راز پنہا ہے، اس میں بات بیان کی جائے گی. اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب فرمایا کہ ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہو سکتی، یہ بات بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو درس ہوتا وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے آنے تک اپنا درس شروع نہیں فرماتے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں، وہ آنے کے بعد آپ درس کیوں شروع کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے کہ ہاتھی کے برتن میں چونٹیوں کو غذا نہیں دی جاتی. یعنی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی ہاتھی ہیں، فیضان دریائے معرفت کی تیراک ہیں، راہ معرفت کا وہ ہاتھی ہیں. یعنی وہ بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہیں.
حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا طعام ہر مرغ کے انجیر نیست، ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہو سکتی، اس کو دیکھ کر غذا دینا پڑے گا، وہ سامنے والا صبر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اس کے حساب سے اس کو وہ دینا پڑے گا، اس کے سامنے تمام معرفت کے دروازے نہیں کھول دیے جا سکتے، اس کی کیفیت کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق اذکار، اوراد، اشغال، سارے معاملات اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سبحان اللہ، بند بکسل باش آزاد اے پسر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بند بکسل باش آزاد اے پسر، چند باشی بند سیمو بند زر، چند باشی بند سیمو بند زر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے بیٹے قید کو توڑ آزاد ہو جا، تو سونے چاندی کی قید میں کب تک رہے گا؟ یہ شعر بڑا گہرا ہے، ہم اس کے آگے آپ کو اس کی تشریح سنائیں گے، اور ایک شعر آپ کو ہم پڑھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں گر بریزی بحر درادر کو زئی، چند گنجت قسمت یک روزئی، فرماتے ہیں اگر تو سمندر کو بھی کوزے میں بھرے تو سوائے ایک دن کو کافی ہونے والے حصے سے زیادہ اس پیالے میں کتنا سمائے گا۔ اب ہم پہلے شعر جو ہم نے ابھی پڑھا بند بکسل باش آزاد اے پسر، اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں پہلے شعر میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کی بھی تھوڑی آپ کو میں اور مزید وضاحت کر دوں۔ مولانا نے پہلے شعر میں فرمایا تھا، 3 شعر ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں، کہ روح کے لیے یہ جسم خاکی بنایا گیا ہے، اس جسم کو تو نے ان سونے چاندی کے پنجرے میں قید کر دیا۔ اے بیٹے اگر تو آزادی چاہتا ہے تو اس دنیاوی چمک، حرص، طمع کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہونا۔ مولانا نے فرمایا چند باشی بند سیمو بند سر، فرمایا اگر قید خانہ سونے یا چاندی کا بھی ہو تو قید خانہ ہے، لیکن اس کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ قید خانے میں ہے۔ مولانا احساس دلا رہے ہیں۔ اب قید ہے کیا؟ قید کہتے کس کو ہے؟ تو اس کی 2 وضاحتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قید خانہ جس کو کہتے ہیں، وہاں کے جتنے افراد ہوتے ہیں پورے انسان ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو قیدی ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ انسان ہیں بلا شبہ، وہاں کا کھانا پکانے والا انسان ہے، وہاں رہنے والے انسان ہیں، داروغہ انسان ہیں، وہاں کے جمدار انسان ہیں، وہاں کے ملازم انسان ہیں، پھر وہ قید کیوں ہو گئی؟ تو فرمایا بزرگوں نے کہ اپنوں سے دور ہونے کا نام قید ہے۔ قید اپنوں سے دور ہونے کا نام قید ہے۔ اب مولانا اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ تو قید میں ہے، کون سی قید میں ہے؟ کون سی قید میں تو پھنسا ہوا ہے؟ کس اپنے سے دور ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنا کوئی نہیں ہے۔ بندہ اپنے رب سے دور ہے۔ کس قید خانے میں ہے؟ اس جسم کے قید خانے میں۔ اب اس جسم کو قید خانہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ جب اس میں کوئی اپنا آ جائے گا تو وہ قید خانہ نہیں رہے گا۔ وہ جب اس جسم میں تو اپنے کو ڈھونڈ لے گا جو تیرا اپنا ہے،
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ بالحبل الورید، میں تم ان کی رگیجہ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تو اپنے کو ڈھونڈ لے گا تو اب یہ جسم، یہ قالب تیرے لیے قید خانہ نہیں رہے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب المؤمنین عرش اللہ، مومنین کے دل اللہ کا عرش ہیں۔ جب تو اس مقام پر پہنچ جائے گا، جب تجھے یہ بات حاصل ہو جائے گی تو تجھے یہ قید معلوم نہیں ہوگی، تھوڑا سا اطمینان تجھے مل جائے گا۔ وہ جلوے توری تو نہیں ملیں گے، وہ جلوے عرش معلا تو نہیں ملیں گے، لیکن تیرے دل کو ذرا اطمینان ہو جائے گا کہ کوئی تو اپنا ہے، کسی تو اپنے کی جھلک تیرے اندر موجود ہے۔ تو اب تو قید میں ہو گیا، کیونکہ تو نے یہ قید اس لیے ہے کہ تو اپنوں سے دور ہو گیا، چونکہ تو ایک تیری روح عالم ارواح میں تھی، تیرے رب کے پاس تھی، اب اس خالب میں آ کر مقید ہو گئی۔ اب یہ قالب میں تیری آ کر روح تیرے خدا سے جدا ہو چکی ہے، روح تڑپ رہی ہے، نالا ہے، اس قید کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہوئی، اپنوں سے دور ہونے کا نام قید ہے۔ دوسری قید کی وضاحت میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ قید جو ہوتی ہے، اب مولانا فرما رہے ہیں تو توڑ، بند بکسل باش آزاد ہے پسر، توڑ کے آزاد ہو قید کو۔ تو معلوم ہوا توڑنا بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اس قید کو۔ دوسری وضاحت میں کر رہا ہوں، وہ کیسے، وہ کس چیز کی قید ہے؟ تو دیکھیے آپ، جو قید خانہ بنایا جاتا ہے وہ حکومت کی طرف سے بنایا جاتا ہے، بادشاہوں کی طرف سے بنایا جاتا ہے، امراء کی طرف سے بنایا جاتا ہے، پھر اس میں لے جا کر لوگ زبردستی قید کرتے ہیں۔ لیکن جس قید میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، جس قید میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس قید کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہ قید کسی اور نے نہیں بنائی، وہ ہم نے خود بنائی ہے۔ اور دوسری جو باہر کی قید ہوتی ہے اس میں زبردستی پکڑ کر لے جا کر ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ قید میں ہم بخوشی خوشی اندر داخل ہوئے۔ وہ کس چیز کی قید ہے؟ فرمایا شہوت کی قید ہے، انا کی قید ہے، تکبر کی قید ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ان قیود کی سلاخوں کو توڑ دے، توڑ کے آزاد ہو جا۔ اگر قید سونے چاندی کی بھی اگر رہے تو وہ قید ہے۔ تجھے خواہشات تیرے سونے کے، بنگلے کے، گاڑیوں کے بڑے اچھے معلوم ہوتے، دنیا تو سجا دی گئی ہے، تجھے بہت اچھا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، لیکن اس کو توڑ کر، مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف اپنی توجہ کو کر لے۔ اس قید سے آزاد ہو جا، بند بکسل باش آزاد ہے پسر۔ اب اس کے بعد اور ایک جو شعر پڑھا گیا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرمایا تھا گر بریزی بہر را در کوزئی چند گنجت قسمت یک روزئی۔ فرماتے ہیں کہ مولانا نے فرمایا کہ اگر تو سمندر کو بھی کوزے میں بھرے تو سوائے ایک دن کے جو تجھ کو کافی ہے، اس سے زیادہ تیرے پیالے میں کتنا حصہ آئے گا۔ اگر کوئی پیالہ لے کر سمندر میں ڈبائے، اگر سمندر میں ڈبائے تو کتنا پانی اس میں آئے گا؟ ہاتھ کو اس کے ایک پیالہ ہی آئے گا، حالانکہ پورا سمندر موجود ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اس بند میں سمندر سے مراد دنیاوی ساز و سامان ہے، اور قسمت ایک پیالہ ہے یا زندگی ہے۔ اب تو تیری زندگی میں جتنا ہے اتنا ہی تیرے ہاتھ کو آئے گا۔ صبح شام صحیح کر رہا ہے، آفس کو جا رہا ہے، پارٹ ٹائم کر رہا ہے، فل ٹائم کر رہا ہے، بس اس میں زندگی گزار رہا ہے کہ بھائی میرا ٹارگٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا قسمت میں لکھا اتنا آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کام دام چھوڑ دیں کہ اللہ میری قسمت میں جتنا لکھا اتنا آئے گا، نہیں، کام کرنا ہے، لیکن مخلوق کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اپنے خالق کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ خالق کا بھی حق ادا کرنا ہے، مخلوق کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ مخلوق کا حق اس لیے ادا کرنا ہے کہ خالق نے ہمارے کھانوں پر ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے کہ ہمارے خالق نے ہمارے اہل و عیال کی ذمہ داری ہمارے کھانوں پر رکھی ہے، اسی لیے اس حق کو ادا کرتا ہے۔ اب کتنی بھی دوڑ لگا لے، کوشش کر لے کہ تو سمندر ہے تیرے سامنے، لیکن تیری قسمت میں جتنا ہے اتنا ہی آئے گا۔
اس کے لیے تو اتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، مگر جان لے اللہ نے تیرے مقسوم میں جو لکھا ہے اتنا ہی تو پائے گا۔ تن کو کپڑا پیٹ کو روٹی مل جائے تو بس اس پر خیانت کر۔ زندگی اس لیے پیدا نہیں کی گئی، تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، زندگی تجھے نہیں دی گئی کہ تو ساری زندگی بنگلے بنانے میں اور مال کمانے میں، کاریں خریدنے میں گزار دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا بے وقوف ہے، ساری زندگی اپنی توانائی گھر بنانے میں خرچ کر دیتا ہے، ماربل لگایا، ٹائلز لگایا، پی او پی کروایا، نہ جانے کیا کیا زینتیں کی اس کے لیے، جھوٹ بولا، نہ جانے کیا کیا کیا، دغل فضل جو بھی کیا۔ اب ہوتا ہے نا ایسا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو حلال کمائی سے اپنا آشیانہ بناتے ہیں، چاہے وہ حلال کمائی سے آشیانہ بنائے یا کسی کو ڈبا کر بنائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان بڑا بے وقوف ہے، غافل ہے کہ زندگی تمام گھر بنانے میں لگا دیتا ہے، زندگی تمام گھر بنانے میں لگا دیتا ہے اور مر جاتا ہے، رہتا کوئی اور ہے اور حساب اس کو دینا پڑتا ہے، جبکہ وہ رہا نہیں۔ اس نے سارے ساز و سامان کیے مگر رہ نہیں سکا، زندگی کے 10 سال 8 سال 4 سال 5 سال 15 سال گزارے، مر گیا، اور اس کی اولاد بڑے آرام سے اس گھر میں ہے اور حساب یہ دے رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر نہ بنائے جائیں، گھر بنائے جائیں۔ مخلوق کا جب حق ادا کیا جا رہا ہے تو خالق کا بھی حق ادا کیا جائے۔ جتنی جستجو بنگلے بنانے میں ہے اتنی جستجو جنت کا گھر بنانے میں بھی لگائیں، جتنی جستجو دنیا کی نہریں حاصل کرنے میں ہے اتنی جستجو آخرت کی نہریں حاصل کرنے میں بھی کی جائے، جتنی جستجو ایئر کنڈیشن لگانے میں ہے اتنی جستجو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں کھانے میں بھی کی جائے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں بھی کی جائے۔ جس طرح ہر نئی چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کشمیر کو ہم دیکھیں گے، پیسے آ گئے تو کشمیر کیسا مقام ہے، آسٹریلیا کیسا مقام ہے، لندن کیسا مقام ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی جیسی جستجو ہے ویسی خدا کی محبت کی بھی جستجو ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نور کے جلووں کی بھی جستجو۔ تو حاضرین کرام، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ناظرین کرام اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام عام ہو، مولانا روم کی تعلیمات عام ہوں، تصوف کی تعلیمات عام ہوں، اس کوشش کو کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے قلوب کو مولا تیری اطاعت کی طرف پھیر لے، ہمارے قلوب میں تیری محبت مولا پیدا فرما دے۔ مولا جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے۔ یا الہ العالمین، آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے سارے عالم کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، حیدرآباد میں سیلاب کی صورتحال ہے، یا الہ العالمین حیدرآباد کی حفاظت فرما، تلنگانہ کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، سب کی مولا حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔